بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک کہ ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ارادے میرے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے، ہمیں جگانے کے لیے لوگ روئیں گے۔ دیکھ لو میں کیا کمال کر گیا ہوں، زندہ بھی ہوں اور انتقال بھی کر گیا ہوں۔ کون ہے یہ میری میت پہ صف ماتم بچھائے ہوئے، ہو گئی ہو اگر اداکاری تو اٹھو دفناؤ مجھے۔ قابل نفرت ہوں، آئیے نا آپ بھی کیجئے۔ جواب تو تیرے ہر سوال کا تھا، لاجواب تو مجھے تیرا لہجہ کر گیا۔ ریزہ ریزہ ہے خواب آنکھوں میں، کیسے کہہ دوں کہ غم نہیں ہوتا۔ خود کو تیری یادوں کا غلام کر دیا، تیری خاطر خود کو بدنام کر دیا۔ اور کیا ثبوت دوں میں اپنی محبت کا، سینے میں ایک دل تھا جو تیرے نام کر دیا۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ بہانے بہانے سے ہم تیری بات کرتے ہیں، ہر پل خیالوں میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اتنی بار آپ سانس بھی نہیں لیتے جتنی بار ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے لفظوں سے مت کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود مٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ہر کسی کو دل کا حال سنانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا۔ جب کسی کو یاد ہی نہیں آتی ہماری، ہم نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا۔ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگ جائے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی قہقہے گونجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرے مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ دور ہو کے بھی پاس رہا کرتے ہیں، تیری یادوں کے سہارے جیا کرتے ہیں، تجھ سے کوئی شکایت نہ گلہ کرتے ہیں، تو رہے سلامت بس یہی دعا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا
خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ پلیز آپ لوگ مدد کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔